اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 118 کے ساتھ یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہید حکیم محمد سعید کا ذکر خیر۔ انسانی اقدار کا جب اور جہاں بھی ذکر آئے گا، خاص طور سے بر صغیر ہند و پاکستان میں اور مسلم دنیا میں، تو حکیم محمد سعید صاحب کی خدمات کو یہ قوم کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ایک شخص نے اتنے ادارے قائم کر کے اتنے کارنامے انجام دیے کہ جن کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حکیم محمد سعید صاحب جو تھے وہ طب کے علاوہ علم و ادب کے شعبوں میں بھی ملک و قوم کی بڑی خدمات ان کی ہیں، اور جب وہ بنے گورنر سندھ تو انہوں نے کم از کم 4 اور اس کے علاوہ بھی کئی یونیورسٹیوں کو اجازت دی، یعنی نئی یونیورسٹیاں ان کے اجازت سے قائم ہوئیں۔ تو اس طرح علم کے فروغ میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور جن کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ان کی دوائیں اور مشروبات وغیرہ بہت مشہور ہیں ہمدرد دواخانے کی، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان دواؤں کی وجہ سے پاکستان میں نباتات پر تحقیق یعنی ریسرچ کا زبردست کام ہوا۔ یعنی نباتات پر کام کر کے ان سے دوائیں نکالنا اور پھر مارکیٹ میں لانا، یہ خالی ہمدرد ادارے کا کام نہیں تھا، یا ان کی اپنی طب کی جو دوائیں تھیں ان کا نہیں، بلکہ اس سے ملک کے دوسرے اداروں نے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اور اس پروگرام کے یعنی نباتات سے دوائیں نکالنے کے ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ قائم تھا ہمدرد کی طرف سے، اس کے سربراہ تھے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی۔ دن رات لگے رہتے تھے وہ اس کام میں، اور سمجھ لیں کہ جنوں کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ وقت کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں تھی، وہ کہتے تھے بس کام ہونا چاہیے۔ ایسے لگن والے اتنے قابل لوگ اگر پاکستان میں زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کے ساتھ آگے بڑھیں تو اس ملک و قوم کے مقدر بدل سکتے ہیں۔ ہمدرد صحت ایک رسالہ تھا جو آج بھی جاری ہے۔ حکیم محمد سعید صاحب کی نگرانی میں اتنا خوبصورت طب پر اور دیگر موضوعات پر یہ رسالہ نکلتا ہے، اور بے پناہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے انہوں نے جو نونہال جاری کیا، اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس میں عام بچوں کے رسالوں کی طرح خالی کہانیاں نظمیں نہیں، اتنی معلومات اس رسالے کے اندر ملتی ہیں۔ اب تو انہوں نے ایک حصہ اس کا انگریزی میں بھی کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں انگریزی ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف انسٹرکشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے ایک حصہ انگریزی کے لیے مختص کر دیا ہے۔ تو ان کا جو رسالہ نونہال ہے جو بچوں میں بہت مقبول ہے، تو وہ انگریزی اردو 2 زبانوں میں آج کل شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں اور بڑوں کے لیے حکیم سعید شہید نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی معلومات سے پر، اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں دینی بھی ہیں، ان میں جو بڑی روح افزا ہیں، روح پرور ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ شہید حکیم محمد سعید نے بہت زیادہ کام کیا سفر ناموں پر بھی۔ دنیا بھر میں وہ سفر کرتے تھے، تحقیقات کے سلسلے میں، طب کے سلسلے میں انہیں بلایا جاتا تھا کانفرنسوں میں، تو وہ وہاں کے جو سفر نامے لکھتے تھے وہ بڑی منفرد اور اپنی سمجھ لیں کہ بہترین مثال ہیں۔ وہ عام جو سفر نامے لوگوں نے لکھے ہیں وہ تو اٹ پٹانگ باتیں، فلاں ہوٹل میں قیام کیا اور یہ دیکھا وہ دیکھا، لیکن ان کے سفر نامے چاہے وہ جاپان جائیں، جرمنی جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں جا کر اس قدر معلومات فراہم کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے کہ وہ ان کو بے مثال ہی کہا جا سکتا ہے۔ حکیم محمد سعید صاحب کا تعلق کسی سیاسی، مذہبی، لسانی یا علاقائی
گروہ سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ سچے مسلمان اور سمجھ لیجیے کہ مجسم پاکستانی تھے۔ ان کے ہاں پاکستان اور اسلام اور اپنا وطن اور اپنی قوم اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہی کی خاطر وہ دن رات زندگی گزارتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ بہت کم جوڑے ان کے پاس ہوتے تھے، کھانا تو اتنا کم کھاتے تھے کہ شاید کسی کو یقین نہ آئے کہ وہ 2 وقت کے کھانے کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں ناشتہ بھرپور کر لیں، شام کو عصرانے میں کچھ لے لیں اور پھر رات کا کھانا کھا کے نماز پڑھ کے سو جائیں۔ تو اتنی سادہ طبیعت کے آدمی اور ملنسار اتنے کہ جو ان سے ملے تو بس گرویدہ ہو جاتا تھا ان کا۔ تو میرا ان سے ملاقات کے سلسلے میں 2-3 بار کا تجربہ ہے، جسے میں آج اپنے معزز حاضرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 1960 کے عشرے میں جب یہ آرام باغ کے اسپتال میں حکیم کی حیثیت سے بیٹھتے تھے تو میرے تایا جان ان کو بلڈ پریشر کا اور دوسرے امراض لاحق ہوئے، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم صاحب کو دکھائیں۔ تو میں کرنگی سے ان کو لے کر اور آرام باغ کے قریب جو ان کا دواخانہ تھا وہاں لے کر گیا۔ تو وہ پہلا جو نقش ان کا میرے ذہن پر ہے، میں بتا نہیں سکتا، اتنا خوبصورت نقش، سفید اچکن میں اور جناح کیپ پہنے ہوئے ایک شخص جس کے بال بھی اس زمانے میں کالے تھے، ان کو دیکھتے ہی رہ جائے آدمی، بالکل فرشتہ صفت لگتے تھے وہ۔ تو میں تو جب لے کر گیا اپنے تایا جان کو تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اتنی چہرے پہ ایسا نور اس شخص کے۔ تو خیر پہلا میرا تجربہ ان کے ساتھ یہ رہا اور میں نے پھر ان سے علاج کرایا اپنے تایا جان کا۔ اس کے بعد پھر اچھا اس دور میں چونکہ نوجوان تو نہیں کہیں گے، ادھیڑ عمر کہہ سکتے ہیں، لیکن لگتے نوجوان تھے وہ، تو بالکل سمجھ لیجئے کہ آپ شرافت اور اخلاق کا پیکر نظر آتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ایسے انسان کو شہید کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے انسانیت دشمن، خالی دہشت گرد کہہ کے ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ ان کی کسی سے دشمنی سرے سے نہیں تھی، وہ تو مجسم انسانیت تھے، وہ تو دشمنی تو ہو نہیں سکتی۔ ظاہر ہے اب کسی کے مفادات سے اگر ٹکراتے ہوں ان کے خیالات تو وہ دشمن ہو سکتے ہیں ان کے۔ تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں کراچی کی 3 شخصیات دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر تھی۔ ان میں سے ایک حکیم محمد سعید شہید شامل تھے، ایک محمد صلاح الدین شہید شامل تھے، اور ایک ایدھی صاحب کا نام تھا جو شہید تو نہیں ہوئے، فطری موت واقع ہوئی ان کی، لیکن بہرحال ان کا بھی نام تھا۔ دہشت گرد چاہتے تھے کہ ان 3 ہستیوں کو کراچی سے مٹا دیں تو پھر ہمارا راج ہی راج ہوگا، شرافت کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اب آتا ہوں میں اپنے ایک ذاتی تجربے پر، وہ یہ کہ یہی زمانہ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو کراچی میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور تعلیم کا نظام تقریباً تباہ ہو چکا تھا۔ امتحانات کا یہ عالم تھا کہ جو دہشت گرد طالب علم ہوتے تھے وہ میز پر لا کر یا ڈیسک پر لا کر خنجر یا ٹی پستول رکھ دیتے تھے کہ اب کرو ہمیں نقل سے روکو کوئی۔ اور ممتحن حضرات کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی قریب آنے کی بھی۔ اس دور میں میرے چھوٹے بیٹے نے امتحان دیا BSc کا، اور چونکہ ہمارے خاندان میں تو بے ایمانی، نقل اور اس طرح کا کوئی رواج ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس نے بڑے شرافت سے اپنا امتحان دیا، لیکن جو لوگ دھڑا دھڑ نقل کر رہے تھے ان کے نمبر اتنے زیادہ تھے کہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ انہی کو مل سکتا تھا، اس لیے کہ نمبر زیادہ تھے، اور میرٹ اس کو سمجھتے کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہیں وہ میرٹ پر پورا اتر رہا ہے اس کو کالج میں۔ میرے بیٹے کا 1 نمبر کا مسئلہ تھا، اس 1 نمبر کی وجہ سے اس کو کسی سرکاری اور اچھے کالج میں داخلہ نہیں مل سکا۔ اب ظاہر ہے مایوسی اس کے اندر طاری تھی، تو ایک دن اس نے یہ کیا کہ ہمدرد یونیورسٹی کا شاید کا اشتہار دیکھا ہوگا، تو یہ چلا گیا ہمدرد یونیورسٹی میں، داخلہ فارم لیا، وہ جمع کرا دیا۔ اس کے بعد انٹرویو لیٹر آ گیا کہ آئیے صاحب ملاقات کیجیے، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو انٹرویو کے دوران اسے پتہ چلا کہ مہینے کی فیس ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز
جو حکیم سعید صاحب کے ماتحت تھا اور ہمدرد ہی کا ادارہ تھا. تو اس ادارے کی ماہانہ فیس MBA میں داخلے کی، اس کے لیے ماہانہ فیس داخلے کے تو پیسے الگ تھے، تو وہ 7 سے 8 ہزار روپے مہینہ تھا. اب میں بتاتے ہوں مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے کہ میری کل تنخواہ اس وقت 8 ہزار روپے تھی. اچھا اس نے کیا کیا، بیٹے نے میرے جب انٹرویو دینے گیا اسے پتہ چلا اتنی فیس ہے، تو اس نے درخواست کی ممتحن، وہ جو انٹرویو لینے والے حضرات تھے، کہ صاحب اگر میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ میرے گھر پر کامیابی کا خط مت بھیجیے گا، میں داخلہ نہیں لے سکوں گا، میں صرف اپنے تجربات کی خاطر آ گیا ہوں یہاں، تو آپ براہ کرم، اس لیے کہ میرے والد صاحب جو ہے اتنی زیادہ فیس نہیں دے سکیں گے. یہ کہہ کر آیا ہو. تھوڑے دن کے بعد ہمدرد کی طرف سے میرے نام مبارکباد کا خط آ گیا کہ صاحب مبارک ہو، آپ کا بیٹا جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے MBA میں داخلے کے لیے. اب ہمارے تو ہوش اڑ گئے، اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے 31 سے 33 ہزار روپے ہمیں 2 دن کے وقفے سے جمع کرانے تھے. اب کس طرح ہم نے بھاگ دوڑ کر کے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اس کو داخلہ نہیں دلایا بیٹے کو تو مایوسی کی کیفیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. تو اس لیے بیٹا میرا اس وقت بڑا والا ڈاکٹر نعیم، وہ ملازمت اس کو مل چکی تھی، تو اس نے کہا کہ ابا اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں بھی کچھ اور کام کروں گا اور آپ تو پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں کام، تو اس طرح کر کے اس کی فیس تو ہم بھریں گے. چنانچہ ہم نے وہ 31 یا 33 ہزار روپے ہم نے 2-3 دن کے بعد وہاں جمع کرا دیے اور اس کا داخلہ ہو گیا ہمدرد یونیورسٹی میں، ہمدرد انسٹیٹیوٹ میں، اب شاید یونیورسٹی ہے وہ. تو تھوڑے دن گزرے، مجھے خیال آیا کہ حکیم محمد سعید صاحب بہت شریف انسان ہیں، میں کیوں نہ انہیں خط لکھوں. ایک دن میں نے ان کے نام ایک خط لکھا، ان کی تھوڑی سی یعنی کردار کی، ان کی کارناموں کی تھوڑی تعریف کر کے، اور میں نے کہا صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری آمدنی ہے کم، مالی وسائل میرے اتنے ہیں نہیں، اور آپ کے یہاں بیٹے نے جس طرح داخلہ لے لیا ہے تو اس کی فیس بہت زیادہ ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس فیس میں مناسب کمی کر دیں تاکہ میں اس فیس کو ادا کر سکوں. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جب بھی بیٹا تعلیم سے فارغ ہو کر برسر روزگار ہو جائے گا تو آپ کا ایک ایک پیسہ میں قسطوں میں ادا کر دوں گا ہمدرد کو. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ حکیم سعید صاحب کے اخلاق کا نقش وہ آج تک میرے قلب و ذہن پر مرتسم ہے. اسی میں نے بیٹے سے کہا کہ یہ پہنچا دو، یہ کسی طرح پہنچنا چاہیے حکیم صاحب کے پاس. پتہ ہی چلا کہ حکیم صاحب ہر خط کو خود پڑھتے ہیں جو ان کے نام ہو، اور جواب بھی خود دیتے ہیں، چاہے املا لکھواتے ہوں کسی کو لیکن دستخط خود کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اور جواب دینا حکیم سعید صاحب کا معمول تھا. تو میں نے جس دن خط بھیجا ہے اس دن شام کو، ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں، تو اوپر ٹنکیوں میں پانی دیکھنے گیا، پانی کا دن تھا، تو نیچے سے آواز آئی وہ ذرا جلدی آ جائیے نیچے، ٹیلی فون آیا ہے. میں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے کوئی سعید صاحب ہیں. میں سعید نام کا کوئی شخص میرے جاننے والوں میں نہیں تھا، نہ رشتہ داروں میں نہ دوستوں میں. تو میں خیر جلدی سے اتر کے آیا، فون اٹھایا، میں نے سلام کیا، تو ادھر سے آواز آئی بھائی میں سعید بول رہا ہوں. تو میں جب خاموش ہو گیا تو سمجھ گئے کہ پہچانا نہیں. ارے بھائی حکیم محمد سعید بول رہا ہوں میں حیران کہ حکیم سعید صاحب مجھ سے مخاطب ہیں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا خیریت حکیم صاحب؟ کہنے بھائی آپ نے جو خط لکھا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اساتذہ کی اخراجات بہت زیادہ، لاکھوں روپے کا خسارہ ہے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں، جو ہم ہمدرد کے اداروں سے دواؤں وغیرہ سے اس سے پورا کرتے ہیں. تو یہ خسارے میں چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوگی تو اس میں کچھ رعایت دلا دوں. اور یہ رعایت جو ہے یہ قرضہ نہیں ہوگا آپ پر، بلکہ یہ آپ کے بیٹے کے لیے اسکالرشپ ہوگی. اس کی میں کوشش کروں گا. تھوڑے دن بعد ہوا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا ہوگا ان کا، اس میں حکیم صاحب نے جو کچھ کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے 3,000 روپے ماہانہ کم کر دیے اس کی فیس میں سے، اور یہ کہہ کر کم کیے کہ یہ واپسی قابل واپسی نہیں ہے یہ رقم، یہ ہم نے آپ کے بچے کو اسکالرشپ دی ہے.
تو اس اسکالرشپ پر پھر 2 سال میں بیٹے نے میرے MBA کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ آج کئی اداروں میں کام کر چکا، آج بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادارے میں بحیثیت کنسلٹینٹ کے، مینیجنگ کنسلٹینٹ یا کیا کہلاتے ہیں یہ لوگ، تو وہاں بڑی اچھی اس پر ہے۔ تو اس کو جو آمدنی ہو رہی ہے اور آئندہ نسلیں اس کی بھی جو پلیں گی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا اجر حکیم سعید شہید کو پہنچے، کیونکہ ان کی مہربانی سے، ان کی حوصلہ افزائی سے بیٹا اس مقام پر پہنچا، اور اس نے آج بڑی اچھی ملازمت بھی کر رہا ہے وہ۔ تو اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے، ایسی شخصیتیں اگر ہمارے معاشرے میں عام ہو جائیں، چند 100 ہو جائیں، میں ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، چند 100 افراد ایسے نکل آئیں جن کے دل میں ملک اور قوم کا اتنا درد ہو، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ قوم کتنی ترقی کرتے۔ ہمارے یہاں تو سارے لٹیرے آتے ہیں، اور خاص طور سے جو حکومت میں آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو 2 نہیں 4 ہاتھ پیروں سے ہم لوٹیں اس قوم کو۔ بیٹے نے میرے جب وہ MBA کی ڈگری لی تو ہمیں دعوت دی گئی، ہم میاں بیوی کو، کہ ہم بھی جائیں کنوکیشن میں شریک ہوں، اور اس زمانے میں صدر تھے رفیق تارڑ صاحب، انہوں نے ڈگری دی تھی بیٹے کو میرے، تو وہ ڈگری بھی یادگار ہے، اس کے بعد اس کی ملازمت بھی یادگار ہے، اور سب سے زیادہ یادگار تو حکیم محمد سعید شہید ہیں، کہ جن کی فیض رسانی آج بھی جاری ہے۔ ان کے ادارے جس طرح خدمت کر رہے ہیں، ملک کی بھی، قوم کی بھی، مریضوں کی بھی، اور اہل علم کی بھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو حکیم سعید صاحب کا پاکستان کی تاریخ میں تا قیامت موجود رہے گا، باقی رہے گا۔ آج میں اپنی اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔